السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نرسنگ کے حوالے سے کچھ معلومات جو کہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نرسنگ کہ نرسنگ کیا چیز ہے۔ نرسنگ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں مریضوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ نرسنگ ایک ایسا عمل ہے جس سے افراد، خاندانوں اور گروہوں کی دیکھ بھال یا نگہداشت کی جاتی ہے۔ نرسنگ ان لوگوں کی خدمت کا نام ہے جو جسمانی اور ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں۔ اس میں ان کی جسمانی اور ذہنی حالت کو دوبارہ نارمل حالت میں لانے کے لیے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے نرسنگ کی تاریخ۔ غالباً قبل تاریخ کے زمانے میں سب سے پہلے یہ ممتا کے روپ میں موجود تھی۔ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا چلا گیا اور خدا کی حقانیت اور محبت کی مہک اور خوشبو سے محفوظ ہونے کے لیے انسانی عقل پروان چڑھی تو نرسنگ اپنی شکل اختیار کرنے لگی۔ رفتہ رفتہ یہ طب کے پیشے کے ساتھ منسلک ہوتی چلی گئی۔ جدید نرسنگ، ماڈرن نرسنگ۔ موجودہ نرسنگ کا پیشہ مذہب، جنگوں اور سائنس کے زیر اثر پروان چڑھا۔ مذہب نے بیماروں کی دیکھ بھال کی ضرورت اور جذبے کو بیدار کیا، جنگوں نے افرادی قوت کو یکجا کرنا ضروری سمجھا اور سائنس نے اصول عطا کیے اور اسی طریقہ کار کو بہتر بنایا۔ 1836 میں جرمنی میں ڈیوزل ڈورف کے مقام پر نرسوں کی تربیت کا پہلا ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام کیزر ویرتھ انسٹیٹیوٹ رکھا گیا۔ بعد ازاں دوسرے یورپی ممالک نے اس کی تقلید کی اور تربیت یافتہ نرسوں کے حصول کے لیے بہت سے ادارے وجود میں آئے۔ تاہم جنگ کریمیا میں ایک جرمن لڑکی فلورنس نائٹنگل، اگر آپ نرسنگ پڑھ رہے ہیں یا نرسنگ کی اسٹڈی کر رہے ہیں یا اگر آپ BSN کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی بھی نرسنگ شعبے کی آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ نے فلورنس نائٹنگل کا نام ضرور سنا ہوگا۔ 1820 سے 1910 جس جذبے اور لگن کا مظاہرہ کیا وہ نرسنگ کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں نرسوں کے لیے تربیت گاہیں قائم ہو گئی۔ نرسنگ کا مقصد کیا ہے؟ اس کے 5 ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ سب سے پہلے مریض کی زندگی بچانا، نمبر 2 صحت کو فروغ دینا، نمبر 3 تکلیف کو کم کرنا، نمبر 4 مریض کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا، صحت کے حصول برقرار رکھنے اور بیماری کے بعد دوبارہ صحت حاصل کرنے میں لوگوں کی مدد کرنا، یہ نرسنگ کے مقاصد ہے۔ ایک اچھے کلینکل نرس کو کس طرح ہونا چاہیے؟ جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ ہمدرد ہونا چاہیے۔ کلینکل اسسٹنٹ کو ہمدرد، حلیم اور مہربان ہونا چاہیے۔ خوش مزاج، گڈ ٹیمپر۔ کلینکل اسسٹنٹ کو چاہیے کہ وہ ہر وقت مریض کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ فرمانبردار، کلینکل اسسٹنٹ کو اپنے سینئر کا فرمانبردار ہونا چاہیے اور صفائی، جھاڑ پونچھ، رگڑائی چیزوں کی برش سے رگڑ کر صفائی کرنے اور اسی طرح کے دوسرے فرائض انجام دیتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ ہوشیار با تدبیر، کلینکل نرس کو ہوشیار، مواقع شناس اور معاملہ فہم ہونا چاہیے کہ ہر حکم خندہ پیشانی سے بجا لائے۔ اگر وہ کسی کام کو نہیں سمجھتا یا نہیں جانتا تو اسے چاہیے کہ کسی دوسرے شخص سے پوچھ لے جو اس کام کو جانتا ہو۔ ایماندار، کلینکل نرس کو ایماندار اور دیانتدار ہونا چاہیے۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہے اور بلا وجہ ادھر ادھر نہ جائے اور وارڈ کی چیزیں استعمال کرنے کے بعد واپس کر دے۔ مشاہدہ کرنے والا، اگر کلینکل نرس سمجھدار، ذہن فطن ہو تو وہ مریض کا اچھی طرح مشاہدہ کر سکتا ہے کہ مریض کی حالت کیا ہے اور وہ بیماری سے صحت کی طرف کتنا بہتر طریقے سے جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ میڈیکل آفیسر کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے ہسپتال کے آداب کے بارے میں۔ ہسپتال کے آداب ضابط اخلاق اور روایات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایک کلینکل نرس کو لازم ہے کہ وہ ہسپتال کے آداب سے آگاہی حاصل کر لے، چنانچہ وہ آداب و رسوم جن پر نرس کو عمل پیرا ہونا چاہیے مندرجہ ذیل ہے۔
کلینکل اسسٹنٹ کو اپنے سینئر کی موجودگی میں بیٹھنا نہیں چاہیے اور ایسا بطور احترام ہونا چاہیے۔ تمام احکامات احسن طریقے سے بجا لانا چاہیے۔ سینئر کی موجودگی میں خصوصاً ان کی اجازت کے بغیر سگریٹ پینا ایک بری عادت ہے۔ ڈاکٹروں، نرسوں یا ملاقاتیوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت کلینکل نرس کو چاہیے کہ نہ تو جھکے اور نہ ٹیک لگائے، کیونکہ ایسا کرنا بیڈ مینرز میں آتا ہے۔ ہسپتال میں بلا وجہ دوڑنا بھاگنا بدامنی کے زمرے میں آتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایک وارڈ میں ایک نرس کا رسپانسبلٹی اور اس کے فرائض کیا ہے۔ نمبر 1، ایک کلینکل نرس کو جو ہی وارڈ میں اپنے فرائض سنبھالتا ہے تو اسے رات کی ڈیوٹی والے کلینکل اسسٹنٹ سے، یعنی رات میں جو ڈیوٹی والا سٹاف ہوتا ہے، اس سے مریضوں کی بات پوچھنا چاہیے، یعنی ہر ایک مریض کے بارے میں اس سے پوچھنا چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اور لو اور اور دو۔ اسے چاہیے کہ نائٹ رپورٹ بک پڑھ لے، اسے دوسری خصوصی مریضوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے، مثلاً وہ مریض جن کا آپریشن ہو چکا ہو، نئے داخل ہونے والے مریض اور ایسے مریض جو کسی لسٹ پر ہو اور جنہیں گلوکوز بلڈ وغیرہ دیا جا رہا ہو۔ کلینکل سٹاف کو اس بات کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ وہ مریض جن کو آپریشن کے لیے تیار کیا گیا ہو ان کے ایکس رے لیبارٹری ٹیسٹ مکمل ہے یا نہیں ہے۔ تمام سامان کی ٹیکنگ اور ہیڈنگ اور کی جائے۔ رات کی ڈیوٹی پر رپورٹ کرتے وقت اسے چاہیے کہ ڈے آرڈر بک پڑھ لے، جس میں وہ ہدایات درج ہوتی ہے جن پر رات کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ سب سے اہم چیز، ایمرجنسی کی الماری کو چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ آکسیجن سلنڈر اگر موجود ہو تو اسے ٹھیک طریقے سے چیک کرے کہ اس میں آکسیجن ہے یا نہیں ہے۔ وارڈ کا ایک عام چکر لگانا چاہیے۔ مریضوں سے ان کا حال احوال پوچھا جائے اور ان سے شکایات دریافت کی جائے۔ ان شکایات سے ڈاکٹر کو آگاہ کیا جائے۔ مریضوں کی دستاویزات بھی چیک کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔